اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی عبدہ المسیح الموعود انکا حمید مجید۔ نور فرقاں ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا، نور فرقاں ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا، پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا، پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا۔ حق کی توحید کا مرجھا ہی چلا تھا پودا، حق کی توحید کا مرجھا ہی چلا تھا پودا، ناگہاں غیب سے یہ چشمہ اصفا نکلا۔ یا الہی تیرا فرقاں ہے کہ ایک عالم ہے، یا الہی تیرا فرقاں ہے کہ ایک عالم ہے، جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کے سامنے خاکسار شیخ صاحب کے سامنے چند ایسے حقائق پیش کرنے جا رہا ہے جو میں امید کرتا ہوں کہ شیخ صاحب اس کے جواب دینے کی کوشش کریں گے، اور یہ جو خاکسار ابھی پیش کرنے جا رہا ہے وہ اس کتاب سے ہے، ذرا آپ لوگ بھی دیکھ لیں۔ اس کتاب کا نام ہے اعمال قرآنی، اور یہ جو ہے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ ہے وہ کتاب، ذرا غور سے دیکھ لیں۔ اور ابھی خاکسار نے جس اشعار کو پڑھا تھا وہ حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے اشعار ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے خلفاء نے اور جماعت احمدیہ نے قرآن کریم کی جو خدمات کی ہیں، اس کا اعتراف جو ہے میں اشد ترین جماعت کے مخالفین کے زبان سے جو اس کا اعتراف نکلا ہے وہ پہلے اپنے پچھلے پوسٹ میں سنا چکا ہوں۔ دوستو، یہ وہ کتاب ہے جس میں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قرآن کریم کا استعمال کچھ اس طرح بتاتے ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ 48 پہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کہتے ہیں وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعَ، یہ جو ہے 16واں سپارہ کے 17واں رکوع کی آیت ہے، اور اس آیت کا ترجمہ وہ اس طرح کرتے ہیں، اور ہرگز ان چیزوں کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیے جن سے ہم نے کفار کے مختلف گروہوں کو ان کی آزمائش کے لیے متمتع کر رکھا ہے، کہ وہ محض دینوی زندگی کی رونق ہے، اور آپ کے رب کا عطیہ بدرجہ بہتر ہے اور دیر پا ہے، اور اپنے متعلقین کو بھی نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے معاش کموانا نہیں چاہتے، معاش تو آپ کو ہم دیں گے، آخرت متقیوں کے لیے۔ دوستو، اس آیت کا یہ ترجمہ تھا جو اشرف علی صاحب تھانوی نے کیا ہے، اور پھر اس آیت کی خاصیت کے متعلق اپنے اس کتاب میں لکھتے ہیں، اس کو لکھ کر خاصیت، اس کو لکھ کر بازو پر باندھے تو اگر بے شادی ہے شادی شدہ ہو جائے، نسیاں ہو تو زائل ہو جائے، مریض ہو تو شفا پائے، فقیر ہو تو انگر ہو جائے۔ شیخ صاحب آپ ایسا کریں، اس آیت کو لکھ کر بازو پہ باندھیں کہ آپ کی فقیری کی دن ختم ہو جائے گی، ازائلم میں آپ کو رہنا نہیں پڑے گا، آپ دنیا کے امیر ترین جب شخص بنیں گے تو دنیا کا ہر ممالک جو ہے آپ کو بلایا کرے گا کہ آپ آئیے میرے ملک میں، آئیے اور میرے ملک میں اپنا انویسٹمنٹ کیجیے، اور عزت کی زندگی آپ گزار پائیں گے۔ اور پھر دوسری خاصیت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں، لڑکیوں کے پیغام بکثرت آنے کے لیے ان کو ہرن کی جھلی یا کاغذ پر لکھ کر ایک ڈبہ میں بند کر کے گھر میں رکھ دے۔ تو شیخ صاحب ذرا ایسا کریں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ اس آیت کو بقول مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے ہرن کی جھلی یا کاغذ پر لکھ کر ایک ڈبہ میں بند کر کے اپنے اس گھر میں رکھ لیں جہاں آپ رہتے ہیں، تو لڑکیوں کے پیغامات آپ کو بہت آئیں گے، اور اس سے آپ کا ایک مسئلہ حل ہو جائے گا کہ بلو فلم دیکھنے کی آپ کو نوبت نہیں آئے گی۔ اور بالی ووڈ کسنگ سین جو آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں،
تو اس کی تو آپ کو نوبت نہیں آئے گی. لہٰذا یہ آپ کے لیے بہت اچھا نسخہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں جناب اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب سے. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. دوستو پھر مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اس کتاب کے صفحہ نمبر 51 میں وَإِنَّ خِفْتُ الْمَوَالِي مِنْ وَرَائِي، یہ آیت جو ہے یہ پارہ نمبر 16 کے 4 نمبر رکوع سے لی گئی ہے. اور اس آیت کے ترجمہ میں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کو اس طرح بیان کرتے ہیں. چلے پہلے آپ کو میں خاصیت سنا دوں. وہ خاصیت کچھ اس طرح ہے، کیونکہ وقت ضائع ہوگا ترجمہ سے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں. خاصیت اس آیت کی یہ بتاتے ہیں، ایک بار پھر نوٹ کر لیں. رکوع پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 4. خاصیت یہ ہے کہ جس عورت کو حمل نہ رہتا ہو دونوں میاں بیوی جمعہ کے دن روزہ رکھیں اور شکر اور بادام اور روٹی سے افطار کریں اور پانی بالکل نہ پئیں. شیخ صاحب آپ بالکل پانی مت پیجیے گا. آپ ابھی جو شادی کریں گے نا اس آیت سے لڑکیوں، پہلا آیت جو میں پیش کیا اسے لڑکیوں کے پیغامات آئیں گے، پھر شادی کریں. شادی کرنے کے بعد پھر اس طرح کریں. آپ کیا کرنا ہے پھر ایک بار سنا دیتا ہوں. میاں بیوی جمعہ کے دن روزہ رکھیں اور شکر اور بادام اور روٹی سے افطار کریں اور پانی بالکل نہ پئیں. اور یہ آیتیں شیشہ کے جام پر شہد سے جس کو آگ نہ پہنچی ہو لکھ کر آب شیریں پاک سے دھو کر سفید نخوت یعنی چنا سفید نخوت 240 دانے پر یہ آیتیں پڑھ کر اس پانی کو ہنڈیا میں ڈال دیں. اس پانی کو ہنڈیا میں ڈال کر وہ نخود اس میں ڈال دیں اور خوب تیز آنچ کر دیں. پھر عشاء کی نماز پڑھ کر سورہ مریم پڑھیں. جب تک نخود خوب پک جائے پانی سے نکال لیں اور اس میں تھوڑا آب انگور اضافہ کر کے آدھا آدھا دونوں میاں بیوی پئیں اور تھوڑی دیر سو رہیں. پھر اٹھ کر مباشرت کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اسی روز حمل رہ جائے گا. اور اگر 3 شب تک غذا کھانے سے پہلے اسی طرح کریں تو اولاد بہت اچھی ہوگی. شیخ صاحب بہت اچھا نسخہ آپ کو بتا رہا ہے فضل احمدی، ذرا دھیان دیں، اس طرح کریں تو آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا. دوستو یہ جو ہے اسلام کی خدمت ہے، یہ جو ہے قرآن کریم کا خدمت ہے. یہ اس قرآن کا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جبل ارأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اس قرآن کو میں کسی پہاڑ پہ نازل کرتا تو تم دیکھتے کہ اس قرآن کی عظمت سے وہ پہاڑ جو ہے پارا پارا ہو جاتا. تو دوستو یہ وہ قرآن ہے اور اس قرآن کو اس طرح اور اس رنگ میں یہ استعمال کر رہے ہیں کہ انسانی عقل تو دنگ رہ جاتی ہے. اس کے آگے میں ایک اور بات بتاتا اور بھی پڑھ دے رہا ہوں. یہ پارہ 18 رکوع 1 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ ثَلَاثٍ مِنْ طِينٍ. اس آیت کی خصوصیت جو ہے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اس طرح فرماتے ہیں، عورت کے حاملہ ہونے کے واسطے یہ 3 آیتیں ریحان اترجی کے 7 پتوں پر لکھ کر عورت ان کو ایک ایک پتے کر کے نکل جائے اور ہر پتے پر زرد رنگ کی گائے کا دودھ 1 گھونٹ پی جائے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو حمل قرار پائے گا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. شیخ صاحب آپ نے تو ہمارے امام معصوم سیدنا مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات مبارک پر بہت ہی ناپاک حملہ کیا ہے. کیا آپ جرأت کر سکتے ہیں کہ قرآن کے اس استعمال کے متعلق آپ کی زبانیں چلیں گی؟ اگر آپ جس قرآن کی طرف بار بار اپنے کمنٹ پہ بتاتے ہیں کہ آپ قرآن کو اسٹینڈرڈ بنائیں، کرائٹیریا بنائیں، تو اگر آپ کو قرآن کریم سے محبت ہے، اگر آپ کے دل میں ایک رتی بھی اللہ تعالیٰ کا پیار ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے اور قرآن کی عظمت کا آپ کو پاس ہے، تو آپ یقیناً اپنا زبان کھولیں گے. اگر آپ نہیں کھولے تو اس بات کی صداقت ہے کہ آپ جو ہے یہ سب یوں ہی زبان سے بولا کرتے ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہے. آپ کسی قرآن پر آپ کا یقین نہیں ہے، کسی اللہ کا خوف نہیں ہے، کسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نہیں مانتے. دوستو
یہ سلسلہ میرا جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی. اس کا دوسرا پوسٹ دیکھیں. السلام علیکم.